یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، انس بن مالک سے بھی مروی، عبداللہ بن عمر سے بھی مروی، امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ، امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں اپنی سند کے ساتھ، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی، انہوں نے بھی غیبت کا لفظ لکھا۔ یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، پشت پیچھے ان کے عیب بیان کرتا تھا۔ اور ایک حدیث جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہاں 3 قبروں کا ذکر ہے۔ یہ لگتا ہے ایک اور واقعہ ہوگا، لگتا ہے یہ ایک اور واقعہ ہوگا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، حضرت انس بن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل يعذب في قبر، ایک شخص کے پاس سے گزرے، قبر میں اس پر عذاب ہو رہا تھا، من النمیمہ، پوچھا تو فرمایا چگلی کرتا تھا، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور شخص کی قبر کے پاس سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، پوچھا، فرمایا لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور شخص کو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا من البول، طہارت پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا۔ اور یہی الفاظ حضرت قتادہ سے بھی مروی اس طرح ہیں، جس میں 3 الگ چیزیں بیان کی گئی۔ امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام عبد الرزاق وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تذکرہ کرتے ہیں صرف ایک کوڑے کی شدت کا، کہ مروی ہے کہ ایک شخص کو ایک کوڑا قبر میں لگا، پہلا ایک، اور اس ایک کوڑے سے اس کی ساری قبر دوزخ کی آگ سے بھر گئی۔ یہ کوڑا کیسا، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا ایک کوڑے کی سزا پر دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے، وہ شاید اس نے پوچھا فیما جلدت تمونی ہذہ الجلدہ، تو نے یہ جو کوڑا مارا ہے مجھے کس وجہ سے مارا ہے؟ میرا کون سا گناہ تھا جس پر تم نے مجھے اتنی سخت سزا دی؟ تو انہوں نے جواب دیا 2 باتیں، ایک تم طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص مظلوم تھا، اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تم اس کی مدد کو نہیں گیا، کس پر سزا دی ہے دوزخ کی تمہیں؟ اس کوڑے کی، مظلوم تھا، اس نے مدد کے لیے تمہیں پکارا اور تو اس کی مدد کے لیے نہیں گیا، قدرت کی طاقت کی مدد کر سکتا تھا، نہیں کی، اس وجہ سے یہ دوزخ کی سزا ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صبح فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں سے آبیو انی رأیت اللیل عجبا، آج رات میں نے ایک عجیب شے دیکھی۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب دیکھا، مشاہدہ فرمایا، کشف فرمایا، مشاہدہ فرمایا، یہ خواب دیکھا، فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ منظر یہ کہ میری امت کے ایک شخص قبر میں دوزخ کا جو قبر کا عذاب آیا، اس کو عذاب ملنے لگا، عذاب شروع ہوا، فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ منہ، اس کا وضو آ گیا دوڑ کر، اور اس لمحے اس کے وضو نے اس کو بچا لیا کہ یہ ہمیشہ وضو سے رہتا تھا، تو میری وجہ سے اس کو اس وقت معاف کر دو۔ ہاں میری بات، کون کون سا نیک عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا کام آنا ہے، اور کون کون سا برا عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا برباد کر دینا ہے۔ اس لیے یہ بات نظر انداز کرنے کی اور بے پرواہ ہو کے رہنے کی نہیں، سوچنے کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، دعوت کا کام ہے، دین کی دعوت، خواہ وہ دعوت بذریعہ کیسٹ ہو،
دعوت بذریعہ عمل ہو، دعوت بذریعہ قول ہو، کردار سے دعوت دیں، فردن فردن دعوت دیں، اجتماعی دعوت دیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ خود پڑے نہیں ہیں تو کیسے بھی اٹھا کے دے دیں، دعوت دیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ سن لینا، یہ بھی دعوت میں شمار ہوگا۔ کتاب اپنی کوئی دے دیں بھلائی کی کہ یہ پڑھ لینا، اس کے دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، چل کے گئے، اسے دعوت دی، خود کچھ نہیں آتا کہ اس کو میں کیا کہوں، کیسٹ دے آئے، یہ آپ کا عمل دعوت ہو گیا، اب یہ سن لینا۔ اگلے دن پوچھا سنی تھی نہیں، پھر منت کر دی، سن لی ایک بار سن لی، نہیں سنی پھر منت کر دی، یہ آپ کا عمل دعوت ہے۔ یہ عمل عالم ہے تو اس کی دعوت اس کے علم کے اعتبار سے ہے، چٹا انتر ہے تو اسے بھی دعوت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ غلط ملت باتیں نہ کہے، دعوت کی کوئی شے دے دے جس سے اس کا راستہ کھل جائے۔ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، کیسٹیں بھی ہیں، عرفان القرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو نسخہ خرید کے دے دیں، اس کو کیسٹیں خرید کے دے دیں، کسی ڈب پہ دعوت دے دیں۔ تو فرمایا جو دین کی دعوت ہے یہ بھی عذاب قبر سے نجات دے گی۔ جب قبر میں عذاب کا وقت ہوگا تو جس نے دین کی دعوت دی ہوگی وہ دعوت بھر کے تھام لے گی کہ دین کی دعوت دیتا تھا ہماری تعالیٰ آج میری وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں چونکہ دعوت ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس دعوت میں اس شخص کے لیے دین کا نفع ہے، اس کو اس کی مدد کی آپ نے، وہ گمراہ تھا، بہتا ہوا تھا، غفلت میں تھا، بھولا ہوا تھا، تم نے دعوت دی، کیسٹ پہنچائی، ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا پردہ اٹھ گیا، بد عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، بے عمل تھا، عمل پر آ گیا، خیر پر آ گیا۔ اب عمل اس نے کیا، آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت آپ کا عمل صالح بن گیا، قبر میں یہ بھی کام آنا ہے اور قیامت تک کام آنا ہے۔ لوگوں اگر یہ اسلحہ اپنا دفاع ساز و سامان لے کر نہیں جاؤ گے تو موت کے لمحے کے بعد کوئی موقع نہیں رہنا۔ اگر بے سر و سامان جائیں گے تو پھر سامان عذاب قبر ہے۔ بے سر و سامان کا سامان بولیے اللہ بچائے، عذاب قبر ہے اور عذاب آخرت ہے۔ اور کیسے کیسے ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو عذاب قبر کی لوہے کے گرزوں کے ساتھ قیامت تک مارا جائے گا، تھوڑا وقت قیامت سے پہلے معطل ہوگا، پھر اس کے بعد یوم البعث آ جائے گا، اٹھائے جائیں گے بڑے حساب و کتاب اور عذاب کے لیے، تو گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عذاب تو یہ ہے۔ عذاب قبر کی دوسری شکل یہ سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے۔ اب یہ حکایتیں نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے اس میت پر۔ آقا علیہ السلام نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اتدرون فيما انزلت هذه الايه فان له معيشه ضنكا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں، تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا یہ تنگ کیا جائے گا، جو جینا تنگ کر دیا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر میں 99 سانپ اس کے اوپر مقرر کیے جائیں گے جو کاٹیں گے میت کو۔ یہ معیشتاً ضنکا کا یہ معنی ہے، 99 سانپ متعین ہوں گے۔ قال 99 حیہ لکل حیۃ 7 رؤوس، 99 سانپ قبر میں مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے، اور ایک ایک سانپ کے 7 سر اور منہ ہوں گے، ڈنک ہوں گے 7 الگ۔ وفی روایت 9 رؤوس، 9 سر ہوں گے، یعنی ایک سانپ جب ایک سانپ 9 جگہوں پر ڈسے گا،
99 سانپ ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث سے کہ یہ دوسرا طریقہ عذاب ہے قبر کا۔ اور پھر یہ کیا؟ الی یوم یبعثون، انعقاد قیامت، یوم بعث تک یہ عذاب قبر کے جاری رہیں گے۔ اب بولیے یہ زندگی جو 4 روزہ ہے، جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ عشیۃً، ایک شام لگتی ہے، وہ ساعۃ من النہار، یہ والضحیٰ، دن کی صبح کی مانند تھی ساری زندگی، یا ایک دن کی شام کی مانند تھی، یہ ساعۃ من النہار، دن کے ایک لمحے جس تھی، یہ پوری زندگی تھی۔ جس زندگی کی لذتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی حلاوتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی رنگینیوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی چاہتوں نے، رغبتوں نے، محبتوں نے، شہوتوں نے ہمیں آخرت بلا دی، قبر بلا دی، موت بلا دی، یوم بعث بلا دیا، قیامت بلا دی، رب بلا دیا، مولا بلا دیا۔ یہ دنیا کی ایک لمحے کی زندگی، ساعۃ من النہار عشیۃ و ضحیٰ، ایک شام دن کی یا دن کی ایک صبح، ایک لمحہ نہار، جس کی عرضی لذت، راحت، حلاوت، چاشنی، اور جس کی شہوت میں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ جو رغبتیں اور زینتیں اور آرائشیں ہیں، یہ اولاد، یہ بیوی بچے، مال و دولت، یہ راحت و آرام، جس کے لیے ساری کمائی کر رہے ہیں اور آخرت کی کمائی بھولے ہوئے ہیں، موت کے لمحے کے بعد جب برزخ کی زندگی کی طوالت سامنے آئے گی تو انسان کہے گا میری پیدائش سے موت تک ساری زندگی ایک لمحہ تھا۔ اصل زندگی یہ ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ جب بعث بعد الموت ہوگا، قیامت کے دن جب یوم قیامت کی ہولناکیاں اور طوالت سامنے آئے گی تو وہ کہے گا قبر اور برزخ کی ساری زندگی بھی ایک لمحہ تھا، ہم نے تو مطمع نظر ہی بلا دیا، کچھ اور بنا دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے لیے یہ بھی تیسری شکل بیان فرمائی کہ جانور بھی ہوں گے جو اس میت کو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے، تباہ کرنے، اذیت دینے کے لیے متعین ہوں گے، دابہ۔ اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس کے لیے؟ لشاتم لعہد منہ، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ لا یرا احد خارجا من الدنیا شاتما لعہد منہ الا سلط اللہ علیہ دابہ فی قبرہ، جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری بول چال ہی گالیاں ہیں، بات کرتے ہیں گالیوں سے، یہ بھی گالیاں ہیں، بڑا کمینہ آدمی ہے، بہت ذلیل آدمی ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ تو مفرد گالیاں، اور ہم تو مرکب گالیاں دیتے ہیں، ڈبل گالیاں دیتے ہیں، ٹرپل گالیاں دیتے ہیں، پھر قطاریں لگاتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گالیاں دینے والے کے لیے یہ عذاب ہوگا، اور یہ عذاب یجد علمہ الی یوم القیامہ، اس عذاب کی اذیت اس کو قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ حضرت مسروق اجزا روایت کرتے ہیں، عظیم تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مرتا ہے، چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، کوئی اور گناہ کرے، ہر گناہ کے ساتھ عذاب کی اذیت قبر اور عذاب کی نوعیتیں مقرر ہیں، جن کے علم اور اذیتیں قیامت تک چلیں گے۔ پھر عذاب قبر کی یہ شکل بھی ہے کہ پتھروں سے بیچ کر اس کے سر کو بالکل بھیجا نکال دیا جائے گا، پتھروں میں رکھ کے مارا جائے گا، سر بھیجا نکالا جائے گا، سر پھر اصل حالت پہ لوٹے گا، پھر مارا جائے گا، پھر بھیجا نکالا جائے گا، قیامت کے دن تک اس طرح اس کے سر پہ پتھروں کی بارش ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت اللیل، آج رات میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے،
پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی، اس میں عذاب قبر کی شکلیں بیان کی، اور عذاب قبر میں ایک کے لیے فرمایا کہ کذاب جھوٹ بولنے والے کے لیے عذاب قبر یہ ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے کلام میں کتنا جھوٹ اور کتنا کذب ہے، اس کا عذاب الگ ہے۔ اور ایک کے لیے فرمایا کہ جو شخص جس نے قرآن پڑھا اور رات کو نہ جاگا، اس کے لیے بھی عذاب ہے کہ قرآن ملامت کرے گا کہ میں تیرے سینے میں تھا، کچھ رات کو اٹھ کر یتلون آیات اللہ آناء اللیل، تو رات کے لمحوں میں کچھ قرآن پڑھا ہوتا، اللہ کا کلام پڑھا ہوتا۔ اس قرآن کے پڑھنے نے کام آنا ہے، مگر جس نے قرآن سیکھا اور رات کو نہ جاگا اس کے لیے پچھتاوا ہے، اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے کا جو آخرت میں سامان بنتا ہے وہ رات کے لمحے۔ اللہ پاک نے تعریف کی ہے اگلے لوگوں کی، بنی اسرائیل سے بھی، کہ ایسے بھی تھے جو رات کے اندھیروں میں قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ فرمایا وہ جو قرآن کا علم سیکھا فنام عنہ باللیل، اور رات کو سوتا رہا، ولم یعمل فیہ بالنہار، اور دن چڑھا تو اس قرآن پر عمل نہ کیا، اس کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ رات کو سوتا رہا اور دن چڑھا تو عمل نہ کیا، اسے بھی عذاب ہوگا۔ اور ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا اس کے لیے الگ عذاب قبر ہوگا، قیامت کے دن تک مخبوط الحواس کھڑا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری۔ حضرت سمرہ بن جندب روایت اسی طرح آگے کرتے ہیں، اور چیزوں کے لیے اس طرح کے عذاب بھی ہوں گے کہ قبر ضيق کر دی جائے گی، اس کی جو میں نے پہلے بیان کر دی حدیثیں، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیاں اور جسم کے پنجرے ٹوٹ جائیں گے، حتیٰ تختلف فیہ اضلاع، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سفیان روایت کرتے ہیں عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت قبور میں بڑے امتحان سے گزر رہی ہے، بڑے امتحان سے گزاری جائے گی۔ یعذبون فی قبورہم الی قریب من قیام الساعہ، اور وہ قبر کا عذاب قیامت کے منعقد ہونے کے قریب تک چلتا رہے گا۔ ثم ینامون قبل الساعہ، تھوڑا وقت قیامت سے پہلے پھر وہ سوئیں گے، سونا نہیں ملے گا۔ جو پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے انہیں کہیں گے نم صالحہ، اللہ کے بندے تو کمائی کر کے لایا ہے، اب آرام کر۔ آرام ایک ہی ہے، یا یہاں آرام کر لو وہاں بے آرام ہو جاؤ، یا یہاں کی بے آرامی قبول کر لو اور اگلا آرام پا لو، یہاں جاگ لو اور آگے نیند کر لینا، یا یہاں نیند کر لو اور پر کو آگے جاگ لینا عذاب کے ساتھ۔ دو فرحتیں جمع نہیں ہوں گی، دنیا کی بھی فرحت ملے اور آخرت میں بھی ملے نہیں۔ یہاں اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، قیام لیل میں، قراءت قرآن میں، عبادات میں، حسن معاملات میں، سلوک میں، احسان میں، نیکی میں، تقویٰ میں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دو، ریاضت کر لو، مجاہدہ کر لو، آگے پھر راحت ہی راحت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیلات چھوٹے چھوٹے اعمال پر دی، عذابوں کی بھی بتائیں اور نعیم الجنہ، نعیم القبر، بلائیوں کی بھی بتائیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پر صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے زمانے میں قبر کا عذاب ہو رہا تھا، کسی نے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فسألهم عمر عنہ، آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کے جاننے والوں سے پوچھا،
حضرت عمر فاروق نے پوچھا، فقالوا یا امیر المومنین، نے پوچھا اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے، تم جانتے ہو، اس کے جاننے والے ہو، اس کے معاملات کیا تھے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کان رجلا من رجال الجاہلیہ، جاہلیت کے لوگوں میں سے تھا، ولم یکن یرا للضیف حقا، اس کا گناہ یہ تھا کہ مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، بخیل تھا، کنجوس تھا، مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، اکرام الضیف نہیں تھا، مہمانوں کی عزت نہیں کرتا تھا، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ نمونے دے رہا ہوں حدیث سے کہ کون کون سے اعمال صالحہ ہیں جنہیں اتنا چھوٹا معمولی سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا صلہ کیا ہے، اور کون کون سے اعمال سیئہ ہیں جنہیں پرواہ نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہیں، ان پر کتنا گرفت اور عذاب ہے۔ زندگی کو پورا کا پورا بدلنا ہوگا۔ فرمایا کہ کان رجل من اہل المدینہ لہ اخت، ایک شخص اہل مدینہ میں سے تھا، اس کی بہن تھی، وہ فوت ہو گئی، اسے قبر میں عذاب ہوا، کیونکہ زمانہ صحابہ تابعین کا تھا، تبع تابعین کا، اللہ والوں کا تھا۔ کوئی خاتون فوت ہو گئی، جب خاتون فوت ہو گئی تو اسے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا، فَإِذَا الْقَبْرُ يَشْتَعِلُ نَارًا، دیکھنے والے اللہ والے نے، کسی صالح نے دیکھا کہ اس کی قبر دوزخ کی آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے، آگ کے شعلے ابل رہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا، اس کی والدہ کے پاس آئے، فَسَأَلَ عَنْهَا لِأُخْتِهِ، اس کے بیٹے کو بتایا نا، اس کو مرنے والے کی بھائی کو آگے، اس نے آ کے ماں سے پوچھا کہ میرے بھائی کا حال کیا تھا، مجھے کسی اللہ والے نے دیکھ کر یہ بتایا کہ اس کی قبر دوزخ کی آگ سے بھری ہوئی ہے، شعلہ زن ہے آگ، اس کا حال کیا تھا؟ اس نے کہا اس کے 2 گناہ تھے، اس کی زندگی میں 2 عمل ایسے رہے، ایک نماز کو وقت پر پڑھنے کی بجائے مؤخر کر دیتی تھی، تاخیر کر دیتی تھی نماز، یعنی نماز میں غفلت کرتی تھی، پڑھتی تھی مگر غفلت کرتی تھی، تاخیر کرتی تھی، مستعد نہیں تھی کہ وقت ہو گیا فوری اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، ایک۔ اور دوسرا اس کی عادت یہ تھی کہ پڑوسیوں یا لوگوں کی بات سنتی اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتی تھی، پڑوسیوں کی، دوسرے گھر والوں کی بات سنتی اور پھر لوگوں کو بتاتی تھی، راز نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اسی طرح ایک اور شخص دفن کی فوت ہوتا، اس کو دفن کیا گیا، اور جب وہ واپس پلٹے تو پلٹتے ہوئے اللہ والوں نے دیکھا کہ قبر کا عذاب شروع ہو گیا اس پر، اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے عمل کیا تھے کہ فوری عذاب قبر شروع ہو گیا اور چیخیں نکل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا عمل یہ تھا، ہوٹل والا تھا، یہ میں مفہوم بیان، کان یبیع الطعام، کھانا بیچتا تھا، یا شادیوں پہ جس طرح لوگ کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکا کے بیچتا تھا، لوگوں کا، ان کے پیسوں سے کھانا دوسروں کا بیچتا تھا، اور اس میں سے صرف گھر والوں کا کھانا ان کے بتائے بغیر لے آتا تھا روزانہ، یعنی دیگ پکائی نا، دیگ پرائے پیسے سے ان کے کھانے کے لیے پکائی، اور اپنے بیوی بچوں کا کھانا بعد میں نکال کے لے آتا تھا، اور وہ جو کھانے میں کمی ہوتی تھی اس میں پھر کوئی اور چیز ملا دیتا تھا تاکہ کمی بھی نہ لگے۔ اجازت کے بغیر دوسروں کے پکے ہوئے کھانے سے اپنا کھانا گھر والوں کا نکالتا تھا، اس عمل کے باعث عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے پیش نظر اور مضامین احادیث آج کافی مضمون تھا مگر کافی ہو گیا، آج اس پہ ختم کرتا ہوں کہ مہمان آئے ہیں، پھر اب قرآن مجید سنیں گے، اس نغمہ لاہوتی کے ساتھ اپنے کانوں کو، روحوں کو اور رونق دیں گے۔ صدقہ بن خالد الدمشقی اپنی اسناد صحیح کے ساتھ، جو اسناد اہل دمشق کی ہیں،
ان سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص حدیث پاک میں عذاب قبر اس پہ ہوا اور دیکھا گیا، تو اس کی بیوی سے آ کے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر کے اعمال سیئہ برے عمل کون سے تھے جس کی باعث اتنا سخت قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے کسی کا ایک بار مال چھین لیا میرے شوہر نے، اور اس مال سے جہاد بھی کرنے جاتا تھا اور حج بھی کرنے جاتا تھا۔ کسی کا مال ناجائز چھین کر اس مال سے حج بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ نہ جہاد کام آیا نہ حج کام آیا، کیونکہ مال جو کسی کا چھینا ہوا تھا، وہ جو حقوق و عباد غصب ہوئے، کسی کا مال چھینا۔ ہماری ساری زندگی کیا ہے؟ سارا سال مال غصب کرتے ہیں، مال باطل کھاتے ہیں، عقل باطل کرتے ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بالباطل، ہم باطل کھاتے ہیں، سارا چھینتے ہیں، جھوٹ سے کھاتے ہیں، مکر و فریب سے کھاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں۔ پھر اس مال میں سے ہر سال حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرے بھی کر آتے ہیں، حاضری بھی دے آتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کا بڑا کرم ہے، ہر سال بلا لیتے ہیں۔ پیسہ پاس ہو، فارم بھیجیے تو ویزا لگ جاتا ہے، ویزے سے آپ عمرہ کراتے ہیں۔ اس غریب پر تو کرم ہی کوئی نہ ہوا جس کے پاس سفر ٹکٹ کے لیے خرچ نہیں ہے۔ پیمانے بدلے سوچ کے۔ حرام مال سے ہم میلاد کرنے والے ہیں، حرام مال سے میلاد کی دیگیں تقسیم کر دی، سمجھا سب بخشا گیا۔ حرام مال سے 11ویں شریف کر دی، حرام مال سے خیرات کر دیا، حرام مال سے امام حسین کی نیاز پکا دی محرم میں، حرام مال سے ربیع الاول میں حضور کے میلاد کی نیاز پکا دی، حرام مال سے حج کر لیا، خیرات کر لیا، تو یہ سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، گرفت ہوگی حرام مال کا۔ اخذ المال بالباطل، کسی کا مال اس نے ظلم کے ذریعے چھنا اور اس کے ذریعے حج کیا، غزوہ کیا، جہاد کیا، اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ہم نے ٹکڑے بنا دیے ہیں نیکی کے، نیکیوں کو رسوم میں بدل دیا ہے، ان کی روح ختم کر دی ہے، رسموں کا نام نیکی رکھ دیا ہے، مراسم کا نام نیکی رکھ دیا ہے، اس سے مراسم توڑ لیے ہیں، رسوم دنیا کی رکھ لی ہے۔ ان سے پوچھئے جو اللہ کے دوست تھے، جو اللہ کے محب ہی نہیں تھے، محبوب تھے، جن سے اللہ پیار کرتا تھا، جب عمرے کے لیے احرام باندھتے، امام الساجدین امام زین العابدین جب احرام باندھ کے اور حرم کعبہ میں قدم رکھتے، حرم کعبہ میں قدم رکھتے تو پہلا لفظ بولتے لبیک، بے ہوش ہو کے گر پڑتے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔ ہوش میں آئے تو کسی نے پوچھا سیدنا امام زین العابدین، آپ تو آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اہل بیت ہیں، آپ نے تو بخشوانا ہے، آپ تو اہل بیت ہیں، نجات کی کشتی ہیں، آپ احرام باندھ کے آپ کو کیوں غشی ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے؟ فرمانے لگے میں ڈر گیا، جب میں نے لبیک کہا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں مولا مالک جواب میں لا لبیک نہ کہہ دے، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری حاضری نہیں چاہیے۔ یہ ان کی خشیت تھی۔ اور سیدنا امام جعفر الصادق، ان کے احوال زندگی میں پڑھے، سیدنا امام جعفر الصادق جو امام ہیں کل اماموں کے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں، حنفیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اور جو ان کو امام نہیں مانتا وہ نہ حنفی ہے نہ سنی ہے، نہ وہ ولی ہے نہ صوفی ہے،
وہ امام جعفر صادق جہاں سے ولایت معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کی خشیت کا خوف آخرت، خوف عذاب قبر کا خوف، آخرت کا خوف۔ میں وہ 3 نمونے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ وہ کیا تھے اور کیسے تھے، ہم کیا ہیں اور کیسے۔ اور جب میں نے کل بتایا تھا شاید یہ پرسوں، جب اہل مجلس کے ساتھ بیٹھتے تو آپ روتے، تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کہتے اپنے اہل مجلس کو کہ او وعدہ کریں اگر تم بخشے گئے تو مجھے بخشوا لو گے، اور اگر مجھے رب نے بخش دیا تو پھر آپ کی بخشش کی شفاعت کر دوں، اور اگر تمہیں رب نے بخش دیا تو میری بخشش کی سفارش کر دینا۔ اپنے اہل مجلس سے یہ وعدہ کرتے لیتے تھے۔ ہائے ہائے، اور لوگوں کے ساتھ احسان، یہ عمل ان کا اس انتہا تک تھا، اس انتہا تک کہ یزید بدبخت ایک ایسے شخص سے بعد میں کسی وقت ناراض ہو گیا جو قاتلین امام حسین میں سے تھا، اور معرکہ کربلا میں یزیدی فوج کے اندر سپاہی تھا۔ زمانہ گزر گیا، امام زین العابدین قیدی ہو گئے، اور سیدہ زینب کا قافلہ، امام زین العابدین کا قافلہ پھر مدینہ طیبہ آ گیا، دکھی قافلہ۔ پھر آپ الگ تھلگ رہنے لگ گئے۔ وہ ایک بدبخت یزید کی گرفت میں مواخذے میں آ گیا، اس نے کہا اس کو پکڑ لو اور سزائے موت دے دو، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب سلطنت تھی پوری اور آمریت و جابریت تھی، یزیدی دوڑتا کہیں اس کو سوچا پناہ نہ ملی کہ مجھے کون بچائے گا، اس کو مدینہ طیبہ آ پہنچا، اس کو خبر ملی کہ یہاں رباط ہے امام زین العابدین کی، ان کا ڈیرا ہے، ان کی خانقاہ ہے۔ اس میں آ کے رہ گیا، 3 دن رہا۔ آپ نے خدام کو حکم دیا اس کو خوب کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے دو، اس کی خدمت کرو، مہمان نوازی کرو، مہمان نوازی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ اس نے اب اس دوران اس کو ہوش آ گیا کہ اب مستقل طور پہ کوئی جگہ اس کی سمجھ میں آ گئی جانے کی، عارضی ٹھکانہ مل گیا، سکون ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ فلاں جگہ چلا جاؤں، تو اس نے رخصت مانگی۔ تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس کو زاد سفر دے دو، ہمارا مہمان تھا، سفر پہ جا رہا ہے، اس کو سامان دے دیا، کھانا پینا کپڑے رستے کا سامان دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے قدم اٹھ نہ سکے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید امام علی مقام نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب یہ آخری بات کر رہا ہوں، حقوق و عباد کیا ہیں اور احسان کا درجہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ قاتلین حسین، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ بتائیے، اس سے بڑا کوئی بدبخت کائنات میں ہو سکتا؟ وہ قاتلین امام حسین میں سے روانہ ہونے لگا تو آپ نے سعد سفر دیا، مال اسباب سامان دیا، وہ شرم کے مارے مڑ آیا۔ آپ نے پوچھا مسافر سے، اجنبی سے جاتے نہیں ہو، کیوں رک گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ اے امام علی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ میں آخری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد انتہا ہے، پھر صبر و اصلاح پر اپنے آپ کو ڈالو اور اپنا طرز عمل، طرز حیات، طرز فکر، برتاؤ اور معاملہ اس رخ پہ کر لو۔ میرا خیال ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ پہچانتے ہیں تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا،
یہ ہمارا کردار ہے، وہ تم تھے، یہ ہم ہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کا رہین ہے، ہر شخص اپنے عمل اور کردار کے مطابق جواب دے۔ باتیں کر لینا اور بات ہے، اور ان کی باتوں میں ڈھل جانا، ان کے نقش قدم پہ چل پڑنا، یہ اور بات ہے۔ ہم سارے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ان باتوں کا کیا حاصل کہ جو اس بات میں ہم ڈھل نہ سکے۔ ڈھل جاؤ، ڈھل جاؤ۔ اقتربت الساعہ، موت کو، قیامت کی پہلی منزل کو وقت زیادہ نہیں رہ گیا، بڑا قلیل وقت ہے۔ بس بلاوا آئے گا تو ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی، مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنی راہ سنوار لو اور اس اعتکاف کو پوری زندگی بدلنے کا نقطۂ آغاز بنا لو۔ توفیق اس نے دے دی ہے کہ اس نے مالک، میں نے آپ کو یہ کہتا ہوں، مالک کسی کو اچھا نہ جانے تو دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ کوئی مالک کسی منگتے کو دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا اگر اسے اچھا نہ جانے، چاہے جائے کہ 10 دن اپنی دہلیز پر بیٹھنے دے دے۔ اس نے 10 دن اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو اچھی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے۔ تو جو 10 دن رات اس نے اپنے دروازے پر بیٹھنے کا امر کر دیا ہے تو وہ اتنا سخی ہے تو پھر خالی جھولی تو نہیں بھیجے گا۔ 10 دن کے لیے بٹھا لیا ہے تو دے کر ہی بھیجے گا۔ بس وہ لینا کیا چاہتے ہیں، وہ بدلنے کو لینا کر لو۔ مولا یہ اتنا دے دے کہ ہمیں بدل دے، اور وہ زندگی اس زندگی کے بدلے میں دے دے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہو جائیں، اور قبر اور آخرت میں اذیت نہ ہو، شرمساری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔